یقین نہیں کر رہا تھا میرے درد کا کوئی، پھر یوں ہوا کہ مر کر دکھانا پڑا مجھے۔ پاکستان میں اور دنیا میں یہی ہوتا ہے کہ جب تک کوئی مر نہ جائے اس کی بے گناہی ثابت نہیں ہوتی، لوگ اس کے بارے میں پازیٹیو سوچنا شروع نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے بارے میں اچھا سوچنا شروع کر دے تو آپ وفات پا جائیں، دنیا خود بخود سیدھی ہو جائے گی کیونکہ انہیں سوچنے کا موقع ملے گا۔ خیر، آج ایک بہت افسوسناک خبر آئی کہ ڈاکٹر عامر لیاقت خان حسین صاحب، جو ایک بہت بڑی مشہور شخصیت تھی جس کے بغیر پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش اور جہاں جہاں بھی اردو جانی جاتی ہے، ایون کہ انگریز بھی، ان کی میمز بھی ان کی ویڈیو کلپس لگائے بغیر نامکمل ہوتی تھی۔ ہر میم میں ان کی ویڈیو، ان کی آواز، ان کی حرکتیں کچھ نہ کچھ شامل کی جاتی تھی۔ ہی واز اے ویری بگ انٹرٹینر۔ خیر، آج ہم بات کریں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب کی۔ انہوں نے یہی شروع میں جو تھے، ہم بچپن سے ان کو دیکھتے آ رہے ہیں، انہوں نے بہت جلدی اپنی کم عمری میں ہی بہت زیادہ مشہوری حاصل کر لی تھی۔ ایون کہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں یہ وزیر مملکت بھی رہے۔ اس کے بعد پھر ان کا عالم آن لائن کون نہیں جانتا، وہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد شو تھا۔ تو اس سے پہلے نہ ہم نے کبھی ایسے شو کے بارے میں سنا تھا، نہ دیکھا تھا۔ اس میں جدت لائے، جیو نیوز انہی کے ساتھ ڈیولپ کیا۔ پہلے تو چینلز بھی تھوڑے سے ہوتے تھے، جیو تھا، ایئر وائی تھے، کچھ تھے۔ خیر، وہاں سے یہ ہٹ ہونا شروع ہوئے اور پاپولرٹی ان کی جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگی۔ اس کے بعد پھر ایک اپنی نوعیت کا ایک اور انوکھا شو جسے انعام گھر نیلام گھر جیسے جو شو ہے وہ پبلک کے سامنے لائے۔ وہ بھی ایک بڑا منفرد تھا اور ان کی انرجی دیکھ کر ہم سارے انرجائزڈ ہو جاتے تھے۔ کوئی رمضان کی ٹرانسمیشن ایسی نہیں ہوتی تھی جس میں وہ نہ آئے۔ تو ہم لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ اس سال عامر لیاقت صاحب کس میں ہے، اس سال کس میں ہے۔ سحری کے ٹائم ٹی وی لگاؤ وہ بیٹھے ہوتے تھے، افطاری کے ٹائم لگاؤ پھر وہ بیٹھے ہوتے تھے، ہر وقت وہی ٹی وی پہ چھائے ہوتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بہت زیادہ عروج دیا۔ خیر، پیسہ آئے انسان کو تو انسان کے پاس تو وہ بری عادتوں میں بھی پڑ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس پیسے آئے، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اچھا کھانا کھائیں گے 5 اسٹار ہوٹل میں، اس کے بعد پھر اور پیسہ آئے، چلو ورلڈ ٹور پہ چلے جائیں گے، وہاں کے 5 اسٹار ہوٹل میں رہیں گے، اور اچھا ٹور کریں گے، اور اچھا ٹور کریں گے۔ لیکن جب انسان کے پاس ایک حد سے زیادہ پیسہ آ جاتا ہے تو پھر وہ غلط کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اب دیکھا جائے تو اکثر یہ جو بڑے بڑے اسکولوں میں جن کو بہت زیادہ پاکٹ منی ملتی ہے، وہ بچے الکوہل میں، ڈرگز میں، آئس کے نشے میں پڑ جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس بہت زیادہ پاکٹ منی ہوتی ہے۔ ہمارے دور میں یا کچھ بچوں کو ابھی بھی فکسڈ پیسے دیے جاتے ہیں اور واپس آ کے ان کو کہا جاتا ہے کہ اس کا حساب دو کتنے کھائے، وہی بچے آگے جا کے کامیاب ہوتے ہیں۔ خیر، ان کی میں دے رہا تھا مثال۔ تو انہوں نے پھر یہ چیز، زیادہ پیسہ ان کے پاس آیا، انہوں نے کہا کیا کریں، وہ پھر ڈرگز کی طرف وہ چل پڑے، جس کی وجہ سے ان کا نفسیاتی جو ہے نا دماغ خراب ہو گیا، نفسیاتی مسائل کے ان کو شکار ہو گیا۔ تو انہوں نے اس کے بعد پھر کوکین لینی شروع کر دی شدید تعداد میں، بہت زیادہ۔ جب آپ لوگ شو دیکھتے تھے نا وہ انعام گھر، تو ہم میں سے اکثر لوگ سوچتے تھے کہ یار یہ بندہ روزے بھی رکھتا ہے، یہ بندہ سحری میں بھی ہوتا ہے ہم سے زیادہ فریش، افطاری میں بھی ہم سے زیادہ فریش، دن بھر یہ بھاگتا دوڑتا رہتا ہے روزے کے ساتھ ہی، تو یہ کیا مسئلہ ہے، اس میں اتنی انرجی کیسے آتی ہے؟ آدھی رات کو بھی شو کرا لو، رات کو ٹرانسمیشن کروا لو، ہر وقت ہی ایکٹیو۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے تھے کہ وہ ڈرگس میں لیتے تھے اور ان کا دماغ بہت زیادہ تیز دوڑنے لگ گیا تھا، جس کی وجہ سے خیر انہوں نے ظاہر شہرت آ گئی، پیسہ آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ انہوں نے پھر سوچا کہ چلو دوسری شادی کرتے ہیں۔ انہوں نے کم عمر کی لڑکی ایک طوبہ نام کی لڑکی سے شادی کی۔ پرانی بیوی سے بہت زیادہ اختلاف ہو گئے، بچے ناراض ہو گئے، حالانکہ وہ چیز ان کا وہ ایکٹ کسی بھی قسم سے، کسی بھی لحاظ سے اس کو غیر اسلامی، غیر شرعی نہیں کہا جا سکتا۔ انہوں نے بالکل اسلام کے طریقے کے طور کے مطابق ہی شادی کی، کیونکہ اسلام میں آپ کو پتا ہے کہ مطلب 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ اور وہ بندہ مڈل کلاس نہیں تھا، وہ اتنا امیر بندہ تھا کہ وہ 2 بیویوں کو بھی ایک ساتھ بہت زیادہ لگژری لائف دے سکتا ہے، وہ بلکہ 4 کو بھی ایسی دے سکتا ہے جو مڈل کلاس کی آپ میں ہم میں سے کوئی شاید اپنی ایک بیوی کو بھی اتنی سہولیت نہ دے پائے۔ تو اس وجہ سے اس نے کچھ غلط نہیں کیا دوسری شادی کرنے پہ۔ کم عمر تھی، خوبصورت تھی، لوگوں کو جیلسی ہو گئی کہ یار ان کے پاس چلی گئی، عامر صاحب کے پاس چلی گئی، ہمارے پاس نہیں آئی، اس طرح کی چیزیں ہوگی۔ میمز مزید بننے لگ گئی، باپ بیٹی والی، بہن بھائی والی، ابو امی والی، اس طرح کی میمز بننے لگ گئی تھی۔ تو خیر، میمز کا تو مٹیریل رہے ہیں ساری زندگی اپنی، تو انہوں نے وہ جو بھی کرتے تھے میم بن جاتی تھی، کچھ اپنے لیے میم وہ خود بھی بنوا لیتے تھے۔ تو خیر اس چیز کا انہوں نے اپنے ویڈیو میں بھی آخری بیان کیا کہ میں کبھی مائنڈ نہیں کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے بھی اختلاف ہو گیا، وہ عورت جو ہے طوبہ، وہ ان کے کندھے پہ پاؤں رکھ کے آگے شوبز میں چلی گئی۔ انہوں نے شوبز میں انٹروڈیوس کروایا کہ ظاہر ہے بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے زبردستی ڈراموں میں دلوایا، انہیں رول دلوائے اور بڑے اچھے کیا، خوبصورت تو وہ تھی ہی، تو وہ اس وجہ سے چل پڑی اور ان کا رجحان جو ہے وہ جوان لڑکوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گیا، ان سے ملنا جلنا شروع ہو گیا بقول عامر لیاقت حسین صاحب۔ اس کے بعد پھر ان کا دل ٹوٹا، اختلافات آئے، اس کے بعد پھر ان کی علیحدگی ہوگی، اس نے کھلا لے دی عدالت سے طوبہ نے۔ انہوں نے پھر دوسری شادی کی، وہ بھی ایک غریب اور متوسط طبقے کی لڑکی سے کی، اس کی بھی ایج بہت کم تھی، دانیہ، اس سے شادی کی۔
اور یہ ان کی شاید دنیا کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی. اتنی کو گھٹیا اور حد سے گئی ہوئی گھٹیا لڑکی سے شادی انہوں نے کر لی. کیونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے سامنے ہر لباس میں گھومتے ہیں, بے لباس گھومتے ہیں, آپس میں کوئی شرم نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی پرائیویسی ہوتی ہے, تو باتیں ہوتی ہیں ان کی وہ, لیکن وہ چار دیواری کے اندر رہتی ہے. اس گھٹیا عورت نے اس چار دیواری کے اندر ایک ویڈیو بنائی, وہ چیز سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دی طلاق کے بعد. تو اس کے بعد پھر ظاہر اختلافات ہوئے اور عامر لیاقت صاحب نے ان کی کچھ کلپس بھی, کچھ آڈیو میسیجز بھی پبلک کے سامنے لائے کہ یہ 2 نمبر کام لڑکی تھی اور یہ غلط کاموں میں ملوث تھی, جس کی وجہ سے میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتا, یہ وہ اس کا باقی لڑکوں کے ساتھ ان کے اس کے چکر تھے اور یہ پیسے کی خاطر اس نے مجھ سے شادی کی. 2 یا 3 مہینے رہی ہوگی, اس کے بعد پھر اس نے کھلا لے لی تھی اور کروڑوں روپے کے جو ہے وہ دعویٰ کر لیا تھا. اسی طرح لگ رہا تھا جس طرح کہ اس نے کسی بزنس کے لیے شادی کی ہے, انویسٹمنٹ کی ہے. 3 مہینے کی شادی کی, 3 مہینے بس عامر صاحب کو خوش رکھا اور اس کے بعد اس کی ساری جائیداد کے اوپر قبضہ کر دیا, وہ چھوڑ کے چلی گئی. اور اس کے بعد اس نے سب سے گھٹیا وہی کام کیا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی کلپس وائرل کر دی. عامر لیاقت نے جو کیا, لباس میں تو اس کے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ گھر کے اندر لباس میں تو میاں بیوی کے سامنے تھا نا, وہ کون سا لوگوں کے سامنے ناچ رہے تھے. اس کے بعد پھر یہ جو انہوں نے کوکین تھی بلا شبہ ایک انتہائی لانتی چیز ہے, انتہائی گھٹیا چیز ہے, لیکن وہ جو بھی کر رہے تھے وہ ان کا پرسنل کون آف تھا, وہ کسی کو اس چیز سے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے, اپنی بیوی کے ساتھ کر رہے تھے, 4 دیواری کے اندر کر رہے تھے, بلکہ چھوٹے سے کمرے میں کر رہے تھے. اس گھٹیا عورت کی لڑکی نے اس کی ویڈیو بنائی, نہ صرف ویڈیو بنائی بلکہ نیوز چینلز کو اور ہر جگہ پہ جتنا ہو سکا اس عورت نے وائرل کر دی, جس کی وجہ سے عامر لیاقت کسی کو ایکسپلینیشن دینے کی قابل بھی نہیں رہے. انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ پیغام دیا اور وہ بس ان کے پاس کہنے کے لیے الفاظ نہیں تھے. بندہ کیا کہہ سکتا ہے, اللہ معاف کرے اگر آپ کی بیوی اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دے, کیسی آپ کو آپ پہ کیا بیتے گی. یا اگر لڑکیوں سے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ لڑکیوں اگر آپ کا شوہر آپ کی اس طرح کی ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دے, آپ کیا کر سکیں گے. یہ دونوں ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے بڑے راز ہوتے ہیں. اور یہ پریویلیج کمیونیکیشن بھی میں آپ کو بتاؤں, قانون شہادت آرڈیننس میں ہے کہ اگر بیوی میاں اگر آپس میں ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں تو وہ طلاق کے بعد بھی اس کے خلاف گواہی نہیں دے سکتی لڑکی شوہر کے خلاف, اور شوہر بیوی کے خلاف عدالت میں وہ ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہوگا بیان. یہ پریویلیج کمیونیکیشن دی ہوئی ہے قانون میں. اسلام نے بھی یہی کہا ہے کہ ایک دوسرے کا لباس ہے, اور یہ اس طرح کی کافی انجیکشنز ہیں جس سے یہی کہا گیا کہ ایک دوسرے کے راز باہر نہ پھیلاؤ. خیر اس وجہ سے عامر لیاقت صاحب کو بہت زیادہ ڈسہارٹ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں میں ملک چھوڑ کے چلا جاؤں گا. شو بزنس انڈسٹری نے ان سے کنارہ کشی کر لی. ظاہر ہے اس بندے کو کون لے گا یار, اتنی کوئی عجیب قسم کی ان کی ویڈیو وائرل ہو گئی, اس کو کوئی شو بزنس کا بندہ سلام نہیں کرتا تھا, لوگ ان سے قطع تعلق ہو گئے. کبھی جو فخر سے کہتے تھے عامر لیاقت میرا دوست ہے, وہ مجھے جانتا ہے, وہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم عامر لیاقت مجھے نہیں جانتا, میں اس سے ایک ہی دفعہ ملا ہوں فلاں فلاں فلاں, اس طرح کی باتیں ہونے لگی. اس بندے کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. خیر وہ رو کے کہتے میں ملک چھوڑ جاؤں گا اور بہت زیادہ ڈسہارٹ ہو. کبھی بھی یہ جو موت ہے آخرکار مجھے لگتا ہے میں اس کا قصوروار اس کی دانیہ اور یہ طوبہ کو بھی ہی دینا چاہوں گا, کیونکہ اس بندے نے تو ان کو چھت دی ہے. دیکھو غلط کام اس لحاظ سے اس نے نہیں کیا, زنا میں نہیں گیا, اس کے ذمے میں نہیں آتا, اس نے نکاح حلال طریقے سے کیا ہوا. اس کے بعد جو ہوا وہ بات کی بات ہے, عمر کی بھی مسئلہ نہیں تھا, لیکن جو اس نے گھٹیا حرکت کی اور دانیہ نے اسی وجہ سے ان کی جان گئی. اور ان کے ڈرائیور کا بھی ابھی بیان ہے کہ ہمیں ابھی میں صبح اٹھا تو گیا تو وہ مردہ پائے گئے. اور کبھی ان کے جو ایک اور ڈرائیور کا کہنا ہے کہ اکثر وہ روتے تھے, ہی واز ویری ڈپریسڈ, بہت زیادہ ڈپریس تھے. ظاہر ہے کسی سے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے, کسی کو کہیں باہر جانے کے قابل نہیں رہے. وہ بندہ بات کرے تو کس سے کرے, کس سے. ہر بندہ اس سے بات کرتا تھا, وہ یہی سوچتا تھا کہ عامر لیاقت کو دیکھتا تھا تو وہ ذہن میں اس کی ویڈیو آ جاتی تھی کہ یار یہ اس طرح پھر رہا ہے, اس طرح بے لباس پھر رہا ہے. تو اس وجہ سے اس کی عزت کی ستیہ ناس اور دھجیاں اڑا کے رکھ دی. اللہ پاک نے اس بندے کو بہت عزت دی, بہت عروج دیا, لیکن شاید وہ سنبھال نہیں سکے, کوکین کے نشے میں کر لیا. اگر وہ اس چیز میں نشے میں نہ ہوتے تو ان کو پتا ہوتا کہ ان کی ویڈیو بن رہی ہے. اس ٹائم تو وہ نشے میں تھے, ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا دانیہ ویڈیو بنا رہی ہے یا کیا بنا رہی ہے. وہ اس سے پوچھتے ویڈیو کیوں بنا رہی ہو, کیا وجہ, لیکن ہی واز ناٹ ان ہز سینسز. تو یہ ایک کوکین نے مارا ہے, نشے نے مارا ہے, اور دوسرا اس کو دانیہ نے مارا ہے. خیر ابھی لوگ افسوس کر رہے ہیں کہ یہ کیوں چلا گیا, انٹرٹینر تھا اور ہم نے بڑی نیوز بنائی. ابھی تک اس کے مرنے کے بعد بھی اس کی ساری جو کلپس ہیں فنی والی وہ کٹھی گئی اور اس کے بعد پھر لکھا گیا وی ول مس یو عامر لیاقت. اب ساری زندگی ہم مس ہی کرتے رہے بیٹھ کے. خیر آپ دونوں نظریے سے سوچیں, عامر لیاقت کے حساب سے بھی سوچیں, اس اپنی جگہ اس کی جگہ خود کو رکھ کے دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوئی ہے, کتنی بری ہوئی ہے, اس کی بیوی کتنی کوئی گری ہوئی عورت تھی اور کتنی گھٹیا ترین حرکت کی ہے. خیر عامر لیاقت صاحب اگر انہوں نے انسانوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ حقوق العباد پورا کیا ہے تو پھر وہ جانے اور اللہ جانے, اور ہمیں اللہ پہ ہی چھوڑ دینا چاہیے. اب دیکھتے ہیں ان کا کیا ہوتا ہے, اور ہمیں اپنے عمالوں پہ توجہ دینی چاہیے. اور خیر اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.